بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے سب سے باوقار ادارے پاک فوج کے سربراہ کی تعیناتی کا معاملہ اس وقت متنازع بننے جا رہا ہے، اور اس کو بنا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کے دیگر رہنما ساتھی۔ اس معاملے کو یہ کچھ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں جیسے پاکستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹے سے پولیس اسٹیشن میں کسی تھانے دار کی تعیناتی کا یہ معاملہ ہو۔ کیوں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور نون کے قائد یہ ضد؟ ان سے ان کی مفاد اور مقاصد کیا ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ میں ہوں باسط نتیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈورا باکس۔ ناظرین، پاک فوج پاکستان کا سب سے باوقار اور سب سے اہم ترین ادارہ ہے جو کہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اس وقت لاتعداد اور بے مثال قسم کی قربانیاں پیش کر چکا ہے، اور یہ ایک انتہائی پروفیشنل ادارہ ہے، اور اس کے اپنے ایک پاکستان کے آئین کے مطابق جو قوانین اور آئین ہیں ان کے مطابق انہوں نے ایک سمری بھیجنی ہوتی ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، اور اسی سمری کے مطابق نئے آرمی چیف کی سلیکشن وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان اپنی مشاورت سے کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت معاملہ کچھ مختلف ہوا ہے، کیونکہ ایک ایسے آرمی آفیسر جو کہ 27 تاریخ کو ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، اور وہ فیورٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ وہ فیورٹ کیوں ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت چونکہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور سمری ریٹائرمنٹ کے بعد بھیجی جا رہی ہے، لیکن نون لیگ اس بات پہ بضد ہے کہ یہ سمری ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھیجی جائے اور ان کو ہی آرمی چیف بنایا جائے۔ میرا اشارہ ہے میجر جنرل عاصم منیر کی جانب۔ عاصم منیر میجر جنرل بہت ہی ایک کمپیٹنٹ، قابل اور اہم ترین فوجی آفیسر رہے ہیں۔ ان کی خدمات پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، انہوں نے بہترین پرفارمنس دی، اپنے بہترین سروسز دیں پاک فوج میں رہتے ہوئے، لیکن ان کی شخصیت کو بھی متنازع بنا رہے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے قائد، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس آرمی چیف سے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی مفاد حاصل کریں گے۔ وہ ذاتی مفاد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اسٹریٹجک ذاتی مفاد ہیں، یا پھر وہ کوئی انتقامی مقاصد ہیں جو وہ پی ٹی آئی سے یا پھر دیگر اداروں سے وہ کوئی انتقام لینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی سابق، جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سابق ہمارے جو آرمی آفیسرز ہیں ان سے کوئی انتقام لیا جائے گا نئے آرمی چیف کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ بہت سی باتیں ہیں جو کہ اس پنڈورا باکس میں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا معاملہ کچھ اس طرح سے متنازع بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر سمری 27 تاریخ کے بعد بھیجی گئی تو ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ اس میں ان کے فیورٹ جو آرمی آفیسر ہیں ان کا اس میں نام شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا اگر سمری میں نون لیگ کے پسندیدہ شخصیت کا نام شامل نہ ہو؟ تو کیا نون لیگ اس کو، کیونکہ حکومت بھی انہی کی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو کیا اس کو وہ قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا جو نیا آرمی چیف ہوگا اگر وہ اس طرح سے اس کی تعیناتی ہوگی تو کیا ان کی شخصیت متنازع نہیں ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا اس سے پاک فوج کی وقار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا پاک فوج کی وقار کو مسلم لیگ نون اس وقت چیلنج نہیں کر رہی، ان کے وقار کو مجروح نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون ایک غیر آئینی، غیر قانونی قدم اٹھانے جا رہی ہیں، یعنی بائی پاس کر رہے ہیں آئین کو۔ جس طرح مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے تمام اداروں کو متنازع بنا رکھا ہے، اس میں کرپشن جس طرح سے عام کی گئی ہے، جس میں میرٹ کو ہمیشہ میرٹ کو دبا کر رکھا گیا ہے، اس طرح اس وقت قومی جو سب سے بڑے ادارے ہیں پاک فوج کے، اس کی جو میرٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو سمری بھیجی جائے گی تو وہ میرٹ کی بنیاد پر ہی بھیجی جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون اس میرٹ والے سسٹم کو بھی اس وقت چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ 8 مہینے پہلے جو رجیم چینج کا آپریشن ہوا تھا، جس کو مسلم لیگ نون نے بڑے خوشی سے لبیک کہا تھا، اور پی ڈی ایم نے فوراً سے حکومت کو برخاست کر کے، منتخب حکومت کو برخاست کر کے ایک جبری حکومت قائم کر لی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ 8 مہینے بعد یعنی اب اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کریں۔ اس وقت بھی الزامات یہ لگائے گئے تھے کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف چونکہ وہ لگانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی حکومت کو برخاست کیا گیا۔
تو اب اگر آرمی چیف نون لیگ کی مرضی کے مطابق نہیں آتا تو پھر کیا رد عمل ہوگا مسلم لیگ نون کا، کیا رد عمل ہوگا اداروں کا؟ اور پی ٹی آئی جو مسلسل ایک مطالبہ کیے جا رہی ہے کہ میرٹ پر ہی آرمی چیف کو سلیکٹ کیا جائے، اور جو نون لیگ کے فیورٹ ہیں تو کسی فیورٹزم پر کسی آرمی چیف کو نہ بنایا جائے، تو ان معاملات کا کیا بنے گا؟ بھارت بھی اس پہ فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ نئے آرمی چیف کی وجہ سے پورا سسٹم جو ابھی جو بحران کا شکار ہے، تو ایک فیصلہ کن مرحلے اور فیصلہ کن موڑ تک پہنچے گا، اور جو عوام اس وقت ذہنی طور پر ایک نفسیاتی کیفیت کے شکار ہیں، ٹارچر جو ذہنی طور پر مل رہا ہے کہ ہمارے سیاسی معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، اور دوسرے جو دیگر معاملات ہیں معاشرتی، معاشی اور اقتصادی، یہ معاملات جس کو عوام براہ راست ان کو فیس کر رہی ہے، وہ ان بڑے بڑے معاملات کی وجہ سے التوا میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی عوام کو کچھ چھٹکارا ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر کی جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔